بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں بھی تجھے 4 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو علی اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں کا، ہستی میں جنوں انس، شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق و مالک ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ ہر شخص و مکان کا نگہبان ہے، عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا، سرکشوں پر حاکم اور ان کی زرکوبی کرنے والا ہے۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں آپ علیہ السلام مجھے بتلائیں، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام لانے سے سینکڑوں کے کفر کا کفر ٹوٹ جائے اور وہ مشرف پر اسلام ہو جائیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جلد ان نعمتوں کے متعلق بیان کرو، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ اپنے خانہ تن میں تعلق خداوندی کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنی تمام خواہشات نفسانی کو اللہ کے تابع کرنے کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اس سے جو دولت تمہیں ملے گی وہ رشک تقلیم ہوگی۔ خواہشات کے ابر کو پھاڑنے کے بعد مہتاب حقیقی کا نور تابام مست کر دیتا ہے۔ اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیائی حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے ملائے حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے اور تو کیڑے کی طرح لذائذ جسمانیہ میں مصروف ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے، اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا۔ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں کس درجہ تک ہوگی۔ اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا، میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے جب یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا، ارے اس وعدہ پر جان قربان کر دے، کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے فائدہ گزرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کتار رونے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیوب کو تو حق تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے تو اس مجلس میں ہی فوراً اس دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت تمہیں دی ہے، کوئی ایسی ویسی بات تو نہ تھی جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جیسی رفیع المرتب مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بال اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ اے فرعون،
یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا اور وہ برقرار کیسے رہا؟ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ہوتی۔ اللہ والوں کے آنسو جو زمین پر گرتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، تو پس و پیش نہ کر، ایک قطرے کو فوراً بہا دے اور اپنے نفس کو جھکا دے۔ تکبر کے باعث اعراض نہ کر تاکہ دریائے قرب حق سے تو مشرف ہو جاوے۔ دولت عظمیٰ اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ دریائے رحمت خود تجھے بلا رہا ہے، تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و پا ہے، اپنی ذاتی صحیح سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا، تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ کا بالکل مطیع کر دے۔ جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب و دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے گا؟ توقف مت کر، جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔ وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا، تو اس کا شکر ادا کر۔ خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے، تو دوڑ کر جا۔ دیکھ تو صحیح اے فرعون، اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور عطائے شاہی قابل قدر نہیں؟ ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو اور ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہوں۔ اس سوز و گداز کے ساتھ حضرت آسیہ نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ رجوع اللہ کرے۔ فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ نے کہا، اس سے بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں۔ بھلا اندھی بڑھیا بادشاہی کی قدر کیا جانے؟ نااہل کے وزیر بھی نااہل ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دیں اور اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا۔ غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریباں چاک کر ڈالا، شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کو زمین پر پٹک دیا اور کہا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی، نعوذ باللہ۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں، اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے۔ آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود بنتے ہیں، آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول کرنا ہی ہے تو مجھے پہلے ہی مار ڈالیے، تاکہ کم از کم میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ آپ میری گردن فوراً مار دیں، میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائیں۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو
قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر صد افسوس یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے۔